تو میرے بھائیوں آپ نے ان لوگوں کے اس عمل کو کیا کہا کہ میری سنت سے ان لوگوں نے اراد کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کسی بھی عبادت کا نیک ہونا صرف یہ کافی نہیں, وہ عبادت اس وقت عبادت ہوگی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک اس پر مہر نہیں لگے گی تب. میرے بھائی ایک شبہ اور کہ آپ کسی کو بدعت سے منع کرو تو کیا کہتے ہیں؟ منع کہاں ہے؟ کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ میرے بھائیوں اگر اس اصول پر عمل کرنے لگ جائے تو یہ دین نہیں رہ جائے گا, چوچو کا مربع ہو جائے گا. آپ کوئی آدمی ظہر کی 6 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دے, کیا کہے؟ منع کہاں ہے؟ کہیں حدیث میں ہے کہ 6 رکعت نہ پڑھو؟ تو جس کے دل میں جو آئے گا اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اندر ایک ضابطہ ہے. اور ایک چیز اور, جب کسی کو بدعت سے منع کیا جائے, کہا جائے کہ اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا, وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ پنکھا بھی تو نہیں تھا, یہ اے سی بھی تو نہیں تھی, یہ جو کیا نام ہے کپڑا اچھے تم پہنتے ہو کاٹن کا, یہ کپڑا بھی تو نہیں تھا, یہ بھی بدعت, تم بھی نہیں تھے, تم بھی بدعت. اس کا کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائی ایسے لوگ جان بوجھ کر دین کے اندر جو عبادت ہے اس کا ایک اصل ضابطہ ہے, ایک الگ ضابطہ ہے, اور معاملات جو ہے دنیاوی معاملات, کھانے پینے کی, کاروبار کے جو معاملات ہیں اس کا ضابطہ الگ ہے. عبادت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضابطہ ہے. قرآن اور حدیث کی دلیلیں پڑھنے کے بعد یہ ضابطہ سامنے آتا ہے کہ عبادت کے اندر اصل نہیں ہے, عبادت کے اندر اصل نہیں ہے. ممانعت کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس عبادت کے کرنے کی دلیل آپ کو نہ مل جائے. تو عبادت کے تعلق سے کیا ہے؟ دلیل چاہیے کرنے کے لیے. اس کے برخلاف جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں اصل اباحہ ہے, ہر معاملہ کرنا جائز ہے الا یہ کہ کسی معاملے کے تعلق سے کوئی دلیل موجود ہو کہ یہ چیز نہیں کر سکتے. تو یہ پنکھا ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں, یہ ایسے ہم لوگ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس کے نہ استعمال کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور عبادت میں عبادت کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے, وہی عبادت کی جائے گی جس عبادت کے کرنے کی دلیل موجود ہوگی. اب آئیے اس بیان کے بعد بدعت کا اصول, اس کا ضابطہ, کچھ چیزیں میں نے آپ کے تعلق سے بتائی. آج جو میلاد کے نام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پہ جو خرافات کیا جاتا ہے, دین اسلام کی, شاعر اسلام کی, اسلامی تعلیمات کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہ آپ دیکھیں اور ان چیزوں کو اس پر فٹ کریں. میرے بھائیوں مفتی آپ نے سنا ہوگا, ایک ان کے بہت بڑے عالم مفتی احمد یار خان نعیمی, مفتی احمد یار خان نعیمی, ان کی بہت مشہور کتاب ہے جاء الحق, جس کتاب کے اندر انہوں نے عام طور پر دیوبندی مسلک کے تعلق سے کیا نام ہے ان کے اعتراضات کا جواب, یا جو اہل حدیث یا دیوبندی جو لوگ کرتے ہیں, جو چیزیں کرتے ہیں, اس کی تردید میں یہ چیز لکھی گئی ہے. جاء الحق اس کتاب کے صفحہ نمبر 194 صفحہ پہ مفتی احمد یار نعیمی کہتے ہیں, امام سخاوی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لم يفعل احد من القرون الثلاثہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو 3 صدیاں تھیں, جن صدیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیریت کی, اس کے بھلائی پر قائم رہنے کی پیشین گوئی کی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ 3 صدیاں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین صدی میری صدی ہے, اس کے بعد جو صدی ہے اس کے بعد جو 2 صدی ہے. تو انہوں کا کہنا ہے کہ ان 3 صدیوں میں کسی نے بھی لم يفعل احد من القرون الثلاثہ, 3 صدیوں میں کسی نے بھی محفل میلاد کو نہیں منایا, ایک نے بھی محفل میلاد کو یا میلاد النبی کو نہیں منایا. بلکہ یہ میلاد النبی کی جو بدعت کی شروعات ہوئی کب؟ 4 صدی ہجری کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سالوں کے بعد مصر کے
اندر فاطمیوں کی حکومت تھی، شیعوں کی حکومت تھی، انہوں نے اس کی ابتدا کی. اور سنیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد، 100 سال 2 سال نہیں 600 سال کے بعد عراق کے اندر اربل کا ایک بادشاہ تھا مظفر الدین کوکبی یا کوکبری، مظفر الدین کوکبری، سن 600 ہجری کے اندر اس نے محفل میلاد کا انعقاد کیا اور پورے ملک کے اندر بہت زیادہ فنکشن متعین کیے گئے، خیرات کیے گئے، کھانے کھلائے گئے لوگوں کو. یہ چیز جو آج ہمارے اندر رائج ہے، پہلے کی 3 صدیوں کے اندر کسی نے نہیں منایا. 4 صدی ہجری کے اندر عیسائیوں نے منانا شیعوں نے منانا شروع کیا، اور سنیوں میں 600 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس میلاد کو منایا گیا. اب بتائیے میرے بھائیوں اور دوستو، کیا یہ چیز بھی سنت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ سنت تھی، یہ چیز اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ذریعہ تھا، کیا صحابہ کرام نے اس کو کیوں نہیں منایا؟ تابعین نظام نے اس کو کیوں نہیں منایا؟ یا جن آیات سے، جن احادیث سے ہم استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں میلاد کے منانے کی، کیا وہ آیتیں صحابہ کرام کے سامنے سے نہیں گزری؟ جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی پورے قرآن کے حافظ تھے. ان کا بیان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیت سیکھتے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ جاتے، اس کے تقاضوں کے مطابق جب عمل کر لیتے، پھر دوسری 10 آیت لیتے، تو ہم محفل میلاد کے تعلق سے جو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، جو احادیث رسول پیش کرتے ہیں، کیا اس مفہوم کو صحابہ کرام نے نہیں سمجھا؟ تابعین اعظام نے نہیں سمجھا؟ جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول نے قرآن کی تفسیر جن لوگوں کے سامنے کی، وہ ہم سے زیادہ عربی سمجھتے تھے، وہ ہم سے زیادہ عربی سمجھتے تھے. عربی ان کی مادری زبان تھی، ان کے فصاحت و بلاغت کی دنیا قائل تھی. ان لوگوں نے اس آیت سے وہ نہیں سمجھا جو ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول جب کے قول کا مفہوم انہوں نے وہ نہیں سمجھا جو ہم سمجھ رہے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سی آیتیں اور دلیلیں یہ لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل، کہ اس دن میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور سوموار کے دن مجھ پر قرآن کا نزول ہوا پہلی بار. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پہنچائے جائے میں روزہ رکھوں. صحابہ کرام نے آپ کے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا، انہوں نے بھی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا اور آج تک ہم رکھتے آ رہے ہیں. لیکن اس آیت سے انہوں نے میلاد منانے کا، اللہ کے رسول کی میلاد کی خوشی میں محفلیں منعقد کرنے کا اور جلوس نکالنے کا، یا اسی طرح سے مرد اور عورت مل کر کے جو جلوس نکالتے ہیں اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، صحابہ کرام نے یہ نہیں سمجھا، انہوں نے کبھی نہیں کیا. بلکہ 300 سال تک لوگوں نے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا کہ میلاد منانا چاہیے. لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب کیا ہے، بدعت سے اجتناب نہ کرنے کی وعید کیا ہے، آپ نے سمجھا. لہذا آپ جو بھی دین کے اندر نئی نئی بدعات ہیں، خرافات ہیں، آپ اس سے اجتناب کریں. میرے بھائیوں، بدعت یہ خطرناک ہے، اس کو معمولی سمجھنا اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو ہلاکت میں ڈالنے کا باعث ہے. لہذا دین کے اندر جو بدعات و خرافات ہے، آپ اس سے اجتناب کریں.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم بدعات و خرافات سے اجتناب کریں۔ یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جو لوگ طلبدار ہیں ان کی طلب کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر۔ یا اللہ ہمیں جو لوگ جن لوگوں کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے کاروبار کو چلا دے۔ یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ